بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں جو بینک کی طرف سے سود جمع ہوتا ہے، اس میں دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہو یا ایک ہی اکاؤنٹ ہے تو اس میں الگ الگ اکاؤنٹ میں جو پیسہ جمع ہوا تو وہ سب الگ الگ اکاؤنٹ سے سود کی رقم نکالنے کے بجائے کسی ایک اکاؤنٹ سے نکال لیں، یا ایک ہی اکاؤنٹ ہے تو اس میں سے نکالنے کے بجائے اپنے پاس سے اتنی سود کی رقم دے دے، اور وہ جو سود کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی ہے وہ اپنے استعمال میں بعد میں لے لے۔ کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہے اور سب میں الگ الگ سود کی رقم جمع ہوئی ہے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ ہر ایک میں سے الگ الگ سود کا پیسہ نکال کر آپ کسی غریب کو وہ سود کی رقم دے دو، تو اس کے مقابلے میں آپ کسی ایک ہی اکاؤنٹ سے نکال کر وہ سارا کے سارا پیسہ کسی غریب کو دے دیں، یا ایک ہی اکاؤنٹ اگر ہے تو اکاؤنٹ میں سے وہ سود کی رقم نکالے بغیر آپ اپنے پاس سے کسی غریب کو دے دو، اور وہ جو رقم جمع ہوئی وہ اپنے استعمال میں لے لے، تو اس کی گنجائش ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اسمان متعین نہیں ہوتے، جو قیمت جو کرنسی ہے وہ فکس نہیں ہو جاتی، اور دوسرا یہ کہ اگر حلال اور حرام، یعنی جو آپ کا خود کا پیسہ ہے وہ تو حلال ہے، اور جو انٹرسٹ کا پیسہ آیا ہے، سود کی رقم جو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ گویا کہ حرام رقم ہے، تو دونوں آپس میں مل چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں الگ الگ رکھی گئی ہو، آپ حرام کی رقم جو سود کی رقم وہ الگ سے نکال سکتے، بلکہ دونوں مکس ہو چکی ہے۔ اگر آپ بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں سے جا کر نکالیں گے سود کا پیسہ، یا اے ٹی ایم میں سے نکالیں گے سود کی جو رقم جمع ہوئی ہے اس کی نیت سے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی الگ سے رقم نکل کے آنے والی نہیں ہے، وہ تو سب مل چکے ہیں اندر۔ تو اس بنا پر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ اپنے پاس سے ادا کر کے پھر وہ اپنے رقم میں اس کو گن لیں، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے، جیسے آپ نے زکوٰۃ کی رقم یا صدقے کی رقم نکال کر رکھی ہے، یا کسی نے آپ کو دی ہے کسی غریب کو دینے کے لیے، اب آپ نے وہ رقم گھر پہ رکھی، آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں یا کسی جگہ پہنچے اور وہاں کوئی ضرورت مند سامنے آ گیا، کوئی تقاضا پیش آ گیا، اور اپنے جیب سے آپ اتنی رقم جو زکوٰۃ کی یا صدقے کی گھر پہ رکھی ہوئی تھی وہ اپنے جیب سے ادا کر دیں، اور پھر وہ رقم جو رکھی ہوئی تو وہ آپ اپنے استعمال میں لے لیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ یہاں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس کی گنجائش ہے۔ پیغام اس میں یہ دینا مقصد ہے کہ سود کی رقم جو ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے وہ ضرور نکال لینی چاہیے، کسی غریب تک جو زکوٰۃ کا حقدار ہو، جو غریب ہو، اس تک پہنچانا ضروری ہے۔ جو بھی رقم چاہے وہ معمولی سی رقم ہو، 100 200 500 1000 روپے ہو، یا 50,000 1 لاکھ روپیہ ہو، جو سود کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ کسی غریب کا حق ہے، غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اس بنا پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور سے یہ اہتمام کم ہوتا ہے۔ آپ یا تو سال میں کوئی ایک وقت متعین کر کے، مثال کے طور پر جنوری کے مہینے میں آپ یہ کر لیا کریں، یا تو بینک میں جا کر پاس بک میں انٹری کروا کر اس میں دیکھ لیں کہ کب کب سود کی رقم جمع ہوئی ہے، وہ پورا بالکل اچھی طریقے سے صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنی رقم آپ کی سود کی جمع ہوئی ہے، یا اسٹیٹمنٹ آپ اگر نکلوا لیں تو اس میں بھی پتہ چل جائے گا۔ اب آن لائن اگر آپ کا وہ آن لائن ٹرانزیکشن آپ کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی آپ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سود کی رقم کتنی ہے۔ بہرحال معلوم ضرور کرنا چاہیے، اور ایک ڈائری میں آپ نوٹ کر لیں کہ فلاں تاریخ کو، مثال کے طور پر 1 جنوری 2022 کو میں نے سود کی رقم جتنے بھی میرے کھاتے میں جمع ہوئی تھی وہ میں نے ادا کر لی، آپ نوٹ کر لیجئے۔ اب اگلے سال جب آپ سود کی رقم نکالنا چاہیں تو وہ جو تاریخ کو آپ نے نکالی تھی اس کے بعد سے جتنی رقم جمع ہوئی ہو وہ ساری ادا کر لیں۔ تو اس طرح آپ اہتمام کے ساتھ سود کی رقم نکال دیا کریں، اس لیے کہ وہ رقم آپس میں جو مل جاتی ہے اور بے توجہی کی وجہ سے وہ استعمال میں آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، وہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔